الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 پڑھیں گے۔ آپ نے ابھی تک اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ صدق اللہ العظیم۔ کیفا کس طرح، یہ سوال ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں استفہام، یہ سوال ہے۔ کیفا کس طرح، تکفرون تم کفر کرتے ہو، یکفرون وہ کفر کرتے ہیں، تکفرون حاضر کے لیے آتا ہے مخاطب کے لیے، تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وا اور کن تھے تم امواتن بے جان، فا پس احیا زندہ کیا، کم تمہیں، ثم پھر، یمیتو مارے گا، کم تمہیں، کم کا مطلب ہوتا ہے تمہیں، یہاں بار بار کم آ رہا ہے اس لیے اس کا مطلب ایک دفعہ سمجھ لینا چاہیے۔ ثم پھر، یحیی زندہ کرے گا، کم تمہیں، ثم پھر، ثم کا مطلب یاد کر لیں، ثم بھی اس میں آیت میں 3 دفعہ آیا، الا طرف ہی اس کے، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کیسے کر سکتے ہو، تم ان چیزوں کا انکار کیسے کر سکتے ہو کہ جب تم بے جان تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، تو بے جان ذرے سے، بے جان نطفے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی بخشی، فَأَحْيَاكُمْ اس نے تمہیں زندگی بخش دی، تمہیں زندہ کر دیا، تم چلتے پھرتے ہو، دیکھتے ہو، سنتے ہو، بات چیت کرتے ہو، اپنی زندگی کے کاروبار حیات میں سارے کے سارے معاملات طے کرتے ہو۔ ثم یمیتکم پھر ایک وقت آئے گا کہ تم یہ کاروبار حیات تمہارا جو ہے وہ لپیٹ دیا جائے گا، تمہاری زندگی کی بساط لپیٹ دی جائے گی اور تمہیں واپسی کا سفر اختیار کرنا پڑے گا۔ ثم یحییکم جب یہاں سے جاؤ گے تو یہ قبر کا جو مرحلہ ہے، جو عالم برزخ ہے، اس میں سے گزر کے پھر اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کریں گا۔ ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم نے لوٹ کر جانا۔ تو یہ سارا جو ایک نظام ہے زندگی کے بعد موت کا، موت کے بعد پھر حیات کا، اور پھر موت کا، پھر حیات کا، تو یہ سارے تسلسل ہیں اس زندگی کے، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں آخر میں کہ تم نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک حکایت ہے، مولانا رومی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کسی جگہ پر، کسی علاقے میں جو تھا وہ ایسا نظام تھا کہ جب بادشاہ مر جاتا تھا تو اس کی جگہ پہ جو صبح پہلے جو شخص نظر آتا تھا اس کو وہ وہاں پر جو ہے اسے بادشاہ بنا دیتے تھے، لیکن اس کو بتاتے تھے کہ تم 1 سال کے لیے بادشاہ ہو، اس جب تمہاری یہ مدت ختم ہو جائے گی 1 سال کی، تو ہم تمہیں جو ہے نا وہ جنگل میں چھوڑائیں گے جہاں پر درندے بھی ہوں گے، اندھیرا بھی ہوگا، خوفناک اور دہشت ہوگی۔ تو اس طریقے سے وہ ہر سال جو ہے وہ اپنا بادشاہ بدلتے، جب اس کا وقت ہوتا تھا، سال پورا ہوتا تھا تو اس کو وہ جنگل میں چھوڑ آتے تھے، زنجیروں میں باندھ کر اور کھینچ تان کے اس کو لے جاتے تھے۔ وہ روتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم کہاں لے کے جا رہے ہو؟ تو اس کو وہاں چھوڑ آتے تھے، وہاں جو جنگل میں جو درندے ہوتے تھے اور رات کا اندھیرا ہوتا، تاریکی میں اس کو چیر پھاڑ دیتے تھے، اور اس کا جو اس طریقے سے جو ہے نا وہ دردناک انجام ہوتا تھا۔
اس طریقے سے کرتے کرتے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ انہیں ایک شخص نظر آیا صبح کے وقت، ان کا جو بادشاہ فوت ہوا، تو اس نے انہوں نے کہا کہ تم ہمارے بادشاہ، اب ہم نے تمہیں اپنا بادشاہ بنانا ہے۔ اس نے کہا میں تو بادشاہ نہیں بنتا ہوں، مجھے تو ضرورت ہی نہیں اس چیز کی۔ ان کا نہیں ہمارا دستور ہے، ہم تمہیں بادشاہ بنائیں گے، اور ہمارا یہ اصول ہے کہ 1 سال کے بعد جو ہے نا ہم تمہیں جنگل میں چھوڑ آئیں گے، جہاں پر اندھیرا ہوگا اور جو ہے نا دہشت ناک جو ہے نا وہ وہاں پر جانور ہوں گے، تو تمہیں وہاں ہم نے چھوڑ آنا ہے۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ بعد دن خاصہ بن گیا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ پھر ایسا کرو، جو ہی بادشاہ بنا اس کے کوئی احکامات جاری تھے، اس کو ساری سہولیات اور سارے اختیارات حاصل تھے۔ اس نے کچھ لوگ بھیجے کہ جا کے نا جہاں پر مجھے 1 سال بعد جانا ہے، وہاں سے سارے جو ہے نا وہ جنگلی درخت وغیرہ سب کاٹ دو، جتنے درندے ہیں ان کو سب کو ہلاک کر دو۔ اور اس نے جب ساری جگہ صاف کرا، اس نے کہا یہاں پر ایک محل تعمیر کرو، اور اس نے وہاں پر ایک جو ہے نا وہ نہر بھی کھدوا دی، جس کا دریا کے پاس سے پانی آتا تھا، اور وہاں پر اس نے پھلدار درخت اور سایہ دار درخت بھی لگوا دیے۔ تو جب سال بعد گزرا تو لوگوں نے کہا کہ جی ہم تو آپ کو زنجیروں میں باندھ کے لے جائیں گے۔ اس نے کہا زنجیروں میں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے وہاں پر اتنا ایسا انتظام کر لیا کہ اب میں خود ہی چل کے چلا جاتا ہوں وہاں پر، میرے لیے وہاں پر اس نے سارا انتظام پہلے سے کر لیا تھا کہ وہاں پر جو ہے نا اس نے اپنے لیے اچھا سا محل تعمیر کر لیا، سایہ دار پھلدار درخت لگوا لیے، اور نہر بھی اس نے وہاں پر کھدوا لی، اور بہترین اس نے جگہ بنا لی، جتنے جانور تھے اس نے وہاں پر جو ہے ان کو سب کو مروا دیا، اور وہ جگہ اس کے لیے محل اور بہت ہی پرسکون جگہ بن گئی۔ تو اس سے یہ فرماتے ہیں، اس سے کہ سبق لیتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ انسان کے لیے جو ہے نا وہ اس دنیا میں رہ کے اس نے آخرت کو اپنے کمانا ہے، یہاں سے اچھے اعمال کرنے ہیں، اور اچھے اعمال کر کے تاکہ جو ہے وہ آخرت جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ وہاں پر جو ذلت رسوائی کا اور خوف اور دہشت کا اس کا جو ہے وہ اس کے ساتھ معاملات پیش نہ آئیں۔ تو ثم الیہ ترجعون، تمہیں واپس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو ہمیں اس دنیا میں رہ کر اور اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے تابع اپنے آپ کو کرنا ہے، اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات جاری فرمائی ہیں، اور جو قرآن ہے یہ جو تو کتاب ہدایت ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ اس کا ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں، جو ارشادات عالیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیں سمجھ آئیں، ہم سمجھ کے ان پر عمل کرنا شروع کر دیں، تاکہ ہماری جو آخرت جو ہے وہ بہتر ہو جائے، کیونکہ ہم نے ہمیشہ وہاں رہنا ہے۔ یہ زندگی تو جیسے نے 1 سال بادشاہت کی، باقی زندگی جنگل میں گزاری ہے، تو ہم نے یہاں پر جو ہے چند لمحے ہیں یہ زندگی کے کچھ تھوڑے سے گزارنے ہیں، اس کے بعد ہم نے واپس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اور اپنے تمام جتنے بھی ہیں جو ہم نے کارگزاری کی ہے اللہ تعالیٰ اس کا ہم سے حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔